بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کے بارے میں، جماعت ہفتم، اور اس کے علاوہ جو باب پنجم ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان کا اصل نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، انہیں ایوبی کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے والد کیا کام کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین جنگی کے ہاں ملازم تھے۔ اب آگے سے بتایا جائے گا صلاح الدین ایوبی کہ بہت زیادہ نڈر تھے، یہ مجاہد تھے اور متقی انسان تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، نہایت ذہین تھے۔ بیت المقدس فتح کیا تو یہ بھی صلاح الدین ایوبی نے ہی کیا ہے، اور اس طرح کے 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ کب ہوا؟ 90 سال کے بعد ہوا۔ کہتے ہیں ایک وقت میں مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے بھی حکمران رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، بلکہ جہاں پہ رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، اور اس خیمے میں وہ بہت خوش رہتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند کرتے تھے، مجاہدین سے محبت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ صرف مجاہد ہی نہیں تھے بلکہ یہ ایک حکمران بھی تھے، اور یہ ایسے حکمران تھے کہ سب مسلمان انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ جب موسم سرما کی شدید سردیوں میں بھی وہ جنگوں اور حملوں میں مصروف رہتے تھے، اور سردیوں کی وہ بالکل بھی موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بے حد فیاض تھے، احسان کرنے والے تھے، اور جو اپنی وسیع سلطنت میں انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے، کہ یعنی کہ جو بھی ان کے سائل آتا تو یہ اس کو دیتے، اور ہر کسی کی مدد کرتے اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین بے حد درگزر سے کام لینے والے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ بے حد عفو درگزر سے کام کرنے والے تھے، مثلاً کہ معاف کرنے والے تھے۔ اکثر آپ اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آتا تو یہ کیا کرتے، ان کو معاف کر دیتے، ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے، اور انہیں بہت زیادہ مقام دیتے تھے، انہیں درجہ دیتے تھے، اور جو ان کی مجلس تھی، ان کی مسجد میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی موویز بنتی تھیں، کوئی موویز دیکھتے تھے یا کوئی دنیاوی باتیں ہوتی تھیں، بلکہ نہیں، ان کے اہل دانش مثلاً کہ اہل عقل مند لوگ تھے وہ جمع رہتے تھے۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے۔ ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے گئے تھے۔ کتب خانے یعنی کہ بہت زیادہ کتب خانے تھے جس میں بہت زیادہ کتابیں تھیں، کیونکہ یہ علماء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں علم سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نہایت رقیق القلب یعنی کہ بہت زیادہ نرم دل کے مالک تھے۔ جب بھی قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید سنتے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح یتیموں، بیواں اور بے سہاروں کا خاص طور پر ان کا خیال رکھتے تھے۔ الغرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نمور مجاہد اور جرنیل تھے، جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ ہر دل عزیز حکمران بھی تھے، اور ان کے علاوہ یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے، کہ جیسا کہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی کیا کر دیتے، معاف کر دیتے تھے۔ آپ نے 55 برس کی عمر میں 1193 میں وفات پائی۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔